میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ اسٹڈی کریں. وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنا تھا. کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی, لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے, کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے. کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے, ہماری بہتری ہے. وہ جو ماڈل بنا تھا مدینہ کا, اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. تو وہ کوئی ماڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے. تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں, جس طرح آج کل کے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی, وہ دوسرا وہ اسٹیو جابس کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس کو اسٹڈی کریں. قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں. تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی, وہ ایک سٹرگل تھی. 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے. امہ خطرے میں تھی 4-5 سال. جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی. بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی, مشکل تھے, سٹرگل کی تھی. تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو وہ ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں, کتنی صدیوں. ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا. ایک ادارہ جو خراب ہو جائے, جس میں بری عادتیں پڑ جائیں, جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں, اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو. ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل, جو ایک امریکہ کی اکریڈیٹیشن, ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں, ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں. اور وہ پھر جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی, اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو دونوں شوکت خانم, پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا, دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا. لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, خیبر میڈیکل کالج, ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی, یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس میں عدالتوں میں جانا پڑا, سٹے آرڈرز ہو گئے, سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے, وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا. سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے, بری عادتیں پڑ چکی تھی. تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا, وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو. اور ریفارم ہے کیا؟ ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر, سلیکشن ہو میرٹ پہ, پھر سزا اور جزا ہو, جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے, جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے, جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا, اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز, جو ایم ٹی آئی ہے. اور اس کے اوپر جان کے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے, کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے, جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں, وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو, جن کے مفادات جا رہے ہیں. تو یہی وہاں ہاسپٹل کے اندر بھی یہی پرابلم.
کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے, ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ, وہ سیدھے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. ایک ہی وکیل ہوتا تھا, وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ, وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے. تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی, لیکن چینج آ گیا ہے. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں, خیبر میڈیکل میں, لیڈی ریڈنگ, ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے, کوالٹی بلڈنگز بنی ہے. تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے, اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے.